اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کے سامنے ابھی تک مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 سے 120 احادیث شریف آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 121 سے لے کر 130 تک آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ قرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ رواہ احمد۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا کی تفسیر میں فرمایا، اس نے ان کو جمع کیا تو ان کی مختلف اصنام بنا دیں، پھر ان کی تصویر کشی کی، انہیں بولنے کو کہا تو انہوں نے کلام کیا، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں ان کے جانوروں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہ کوئی رب، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ میں اپنے رسول تمہاری طرف بھیجوں گا، وہ میرا عہد و میثاق تمہیں یاد دلاتے رہیں گے اور میں اپنی کتاب تم پر نازل فرماؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب ہے نہ کوئی معبود۔ انہوں نے اس کا اقرار کر لیا اور آدم علیہ السلام کو ان پر ظاہر کیا گیا، وہ انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے غنی و فقیر اور خوبصورت و بدصورت کو دیکھا تو عرض کیا، پروردگار، تو نے اپنے بندوں میں مساوات کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، ان میں چراغوں کی طرح تھے، ان پر نور برس رہا تھا اور ان سے رسالت و نبوت کے بارے میں خصوصی عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہی عہد مراد ہے، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے، آپ سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پر مریم علیہم السلام سے عہد لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان ارواح میں تھے جو اللہ نے انہیں مریم علیہم السلام کی طرف بھیجا۔ ابی رضی اللہ عنہ سے مراد بیان کیا گیا، اس روح کو مریم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے داخل کیا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں باہم بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس بات کی تصدیق کر دو، اور جب تم کسی آدمی کے بارے میں سنو اس نے اپنی عادت بدل لی ہے تو اس کے متعلق بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی جبلت پر کاربن رہے گا۔ رواہ احمد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زہر آلود بکری کھائی تھی، اس کی وجہ سے آپ ہر سال تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تو میرے متعلق اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام بھی مٹی کی صورت میں تھے۔ رواہ ابن ماجہ۔ باب اثبات عذاب قبر کے اسبات کا بیان۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جو مومن ہے؟ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص، تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جنوں انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ بخاری مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پس اسے کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بتکا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا، اگر ایسے نہ ہوتا تو تم دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی مسلم ہیں۔ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا، اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جا، اور اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کے سامنے 130 تک احادیث پڑھ کر میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور ان حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔